ناظرین، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آج جس گھر میں سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ سورہ کوثر آپ کے بگڑے کام سنوار دے گی، آپ کے گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا جڑ سے خاتمہ فرما دے گی۔ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ رکاوٹیں جو کئی سالوں سے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لو۔ آپ نظر بد کا شکار ہیں، آپ حسد کا شکار ہیں، آپ جادو جنات کا شکار ہیں، یہاں تک کہ بیٹی کے رشتے پر بندش، کاروبار میں بندش، ہر کام آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، مشکلات پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے پہلے کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ شعبان کے آخری چند دن باقی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی ماہ شعبان کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے میں چند دن باقی ہیں۔ یہ چاند نظر آنے سے پہلے کا خاص عمل ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آج کا وظیفہ میری ان ماؤں بہنوں کے لیے ہے جو رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے تو چاند کے ساتھ ہر انسان کے نصیب اور تقدیر پر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں رمضان کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو رمضان کا چاند شروع ہونے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، یہ قرآنی سورت ہے، یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ رمضان کا مہینہ آپ کے گھر میں رزق اور دولت لے کر آئے گا۔ رمضان سے پہلے سورہ کوثر جس گھر میں پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اللہ والو، رمضان کا مہینہ بڑی رحمت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رزق کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں جتنا دیا جاتا ہے، 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ رمضان کی خصوصی برکت اور فضیلت بتانا شروع کروں تو جو بندہ صبح سحری سے لے کر افطاری تک رب کی رضا کے لیے بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو رب اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ شب معراج گزر چکی ہے، شب برات بھی گزر چکی ہے، شعبان کے آخری دن باقی ہیں، رمضان کی آمد ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے اور رمضان کا مہینہ بھی آپ کے مقدر کا ستارہ نہ چمکا سکے۔ اگر تو آپ 100% گارنٹی کے ساتھ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتیں، برکتوں، عظمتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، زندگی کے ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، رمضان کا چاند نظر آنے میں چند منٹ بھی رہ جائیں تو آپ نے یہ وظیفہ، یہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے صرف ایک بار پڑھ لینا۔ اللہ والو، یاد رکھیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھ رہا ہے، اگر عمل کا کوئی خاص حصہ مس ہو گیا تو پھر نہ کہنا۔ یہ رمضان جس کا ہر کسی کو انتظار ہے، ہر گھر میں خوشیوں والا، بہاروں والا، رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی قرض دار ہے، کروڑوں کا قرض ہے، قرض اترنے کا نام نہیں لے رہا، تو قرض سے مکمل نجات کے لیے سورہ کوثر کو
کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھو۔ اگر آپ میں سے کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، رب کریم کے سامنے بھکاری فقیر بن کر، منگتا بن کر پیارے حبیب کے نواسے حضرت امام حسن اور حسین کا صدقہ دے کر مانگ لیں، انشاءاللہ نرینہ اولاد سے نوازے جاؤ گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، تو رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھ لو۔ گھر کے کونے کونے سے تنگ دستیوں کا، مصیبتوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ پچھلے سال رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے جس کو یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا اور جس نے اپنے گھر میں سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھا، آج تک دعائیں دیتے ہیں کہ واقعی پورا سال کسی طرح کی پریشانی نہیں آئی۔ کتنی مصیبتیں، کتنی مہنگائی کا دور ہے، آپ کے تمام مسائل عرش الہی پر بیٹھا رب غیب سے حل فرمائے گا۔ ایک بار رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے ZohraWF چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے ZohraWF چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو آپ نے کرنا کیا ہے، یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے رمضان کی آمد پر ایک دعا کروں گی۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتی ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تو تڑپنے والی محبت پیدا فرما، کاروباری مسائل کا حل فرما۔ اے میرے مولا، آج تیرے بندے تیرے در پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، اپنے پیارے حبیب کے صدقے آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرما۔ آج اپنے پیارے پیارے رمضان کے صدقے آج ہر گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے میرے مولا، یہ جو میری بہنیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہیں، ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، آج جن پر آزمائشیں ہیں، تنگ دستیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مولا تیری رحمت کے محتاج ہیں، تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ اللہ تجھ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ کسی اور کے در پہ جاتے ہیں تو مشرک کہلاتے ہیں۔ مولا تو خود ہی تو کہتا ہے سب گناہ معاف کر دوں گا لیکن شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ ہم بے بس ہیں تو بے بس نہیں، اللہ ہم مجبور ہیں تو مجبور نہیں، اللہ ہم محتاج ہیں تو محتاج نہیں۔ اللہ ہمارے لیے ناممکن ہے، اللہ تیرے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ تیری چاہت کا نام وجود ہے، اللہ تو چاہ لے، اللہ تو چاہ لے گا، ہمارے کام بن جائیں گے۔ اللہ ہمارے ارادوں میں اپنے ارادوں کو شامل کر لے، ہماری دعاؤں میں اپنے امر کو شامل کر لے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ناظرین، اب آپ نے فوری طور پر مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود
ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ان لوگوں سے گزارش ہے جو ابھی تک ویڈیو کو کاٹ کر یا سکپ کر دیکھ رہے ہیں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ آپ کے ویڈیو سکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے اگر وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا یا کوئی خاص بات مس ہو گئی تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا، اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر آج لاپرواہی کی تو یہ موقع 1 سال بعد ملے گا۔ اب بھی وقت ہے، اب رب کی ذات رمضان کی بہاریں برکتیں لٹا رہی ہے، لیکن کوئی لوٹنے والا تو ہو۔ ناظرین، یہ ویڈیو مکمل دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، آپ گاڑی چاہتے ہیں، آپ دولت، شہرت، جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رب کریم سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ عظمت والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ پڑھتے ساتھ ہی اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ اور دھیان رب کی طرف ہو۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم اور آپ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ یہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے مستند اور خاص الخاص عمل ہے۔ آپ بھی رمضان سے پہلے یہ عمل کر کے دیکھو۔ لوگ رمضان سے پہلے پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد یعنی رب کی ذات بے نیاز ہے۔ رب وہ بے نیاز ذات ہے، جب دینے پر آتی ہے تو مانگنے والے کو کروڑوں نہیں اربوں سے بھی نواز دیا جاتا ہے۔ رب کی ذات اتنی بے نیاز ہے کہ جو بے اولاد ہے جب اولاد دینے پر آتا ہے تو جڑواں بیٹے بھی عطا فرما دیتا ہے۔ رب کی ذات بے نیاز ہے۔ آپ جس نوکری کے لیے در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں وہ نوکری رب کے حکم پر خود چل کر آپ کے دروازے پر آ جاتی ہے۔ جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھتے دوران رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج لاکھوں کروڑوں کی بات نہیں، آج تو اربوں کی بھی بات کرو گے تو مقدر کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ آپ کے گھر تک رزق پہنچے گا۔ آپ نے صرف اور صرف اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ یقین کیجئے صرف ایک بار اللہ الصمد پڑھنے والا رب سے مانگنے والا، اللہ الصمد پڑھنے والا رب سے مانگنے والا ہو، شروع سے اینڈ تک ویڈیو کو دیکھ کر وظیفہ پڑھنے والا ہو، میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آج اتنا مستند وظیفہ، اتنا مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہی ہوں، اور اللہ الصمد پڑھتے دوران اگر آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو پوری عمر نہ مل سکا، آج وہ مانگ لینا، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اللہ الصمد بتائے گئے طریقے سے 11 بار توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ تنہائی میں بیٹھ کر کرنے والا عمل ہے۔ اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ یہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ یہ سورہ کوثر الحمدللہ ہم میں سے ہر کسی کو زبانی
یاد ہے۔ اس سورہ کوثر کے کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اسے دولت کا خاص وظیفہ کہا جاتا ہے۔ جس گھر سے غربت کا، تنگ دستیوں کا، بیماریوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس گھر میں روزانہ سورہ کوثر پڑھنے سے فرشتے فوراً غیب سے مدد لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے اور تمام کی تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ بھی سورہ کوثر پڑھتے ہیں تو آپ رب کریم سے جو بھی مانگو گے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آج سورہ کوثر رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے صرف اور صرف 7 بار پڑھنی ہے، یعنی 7 ٹائمز پڑھنی ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوا لیں۔ میرا مقصد آپ تک وہ مستند اور مجرب اعمال لے کر آنا ہے جو تعداد میں کم ہوتے ہیں لیکن پڑھنے میں آسان ہوتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ محبت سے پڑھو، عقیدت سے پڑھو، یقین کامل سے پڑھو، کیونکہ جب کوئی بندہ سورہ کوثر کو صرف 7 بار رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھتا ہے تو 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے نصیب اور مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ وظیفہ جلد بتا کر جا سکتی ہوں۔ میں اپنا حق ادا کروں گی، آپ پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کو پڑھنا آئے یا نہ آئے، آپ کو رب سے مانگنا آئے یا نہ آئے، تو ناظرین پھر کیا فائدہ؟ اللہ والو، میں نے دکھی انسانیت کی خدمت کا ایک عہد کر رکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے یہ خاص وظیفہ جس سے تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، یہ آخری چند دن باقی ہیں۔ میں نہیں چاہتی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے آپ کے ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھنے سے آپ سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے۔ ناظرین، ابھی بھی وقت ہے، رب کی ذات دے رہی ہے جو خزانوں کا مالک ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، تو پھر کیوں نہ آپ کو اس وظیفے کا ایک ایک نقطہ بتایا جائے تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ ہو سکے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے دوران 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے گا۔ دوسرا، سورہ کوثر کو 7 بار پڑھتے دوران 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، جتنی آپ کی حاجات ہیں، جتنی بھی آپ کی خواہشات ہیں، رب کریم سے مانگتے جاؤ۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران اگر آپ سینکڑوں خواہشات، سینکڑوں حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو رب کی ذات غیب سے ایسے ایسے راستے بنائے گی، ایسے ایسے راستے نکالے گی، غیب سے ایسی مشکلات، پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گی کہ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات دیکھو گے۔ ہو سکے تو ایک کاغذ پر لمبی لسٹ بنا کر رکھ لینا کہ آپ رب کریم سے کیا کیا مانگنا چاہتے ہیں۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ عرش الہی سے پوری ہو کر رہے گی۔ آپ نے 7 بار سورہ کوثر کو توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین سے پڑھنا ہے کہ رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آپ نے آخر میں ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ قرآنی آیت آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہے لیکن اس کی فضیلت اور برکت جب رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے تو آپ جس بیماری پریشانی میں مبتلا ہیں یا جس مسئلے کا شکار ہیں، یہ آیت پڑھتے ساتھ ہی آپ کے راستے صاف ہو جائیں گے، راستوں سے رکاوٹیں، بندشیں غیب سے ہٹ جائیں گی، پھر پورا سال آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ نے ایک قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، میرے وظیفہ بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے لیکن میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری کچھ ماؤں بہنوں کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں پھر ہاتھوں سے نکل جائیں گی، یہ
یہ دن ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، یہ موقع سال بعد ملتا ہے، اس لیے ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں تو صرف رب کی ذات جانتی ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، ہو سکے تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر فوری طور پر پڑھ لیں تاکہ آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ ناظرین، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ یہ 3 اعمال پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، اب ضد کر کے مانگے، رو رو کر مانگے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جاؤ، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ ناظرین، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ رمضان کا چاند نظر آنے سے پہلے رب آپ کے خزانوں کو بھر دے گا، رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اور جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا وہ گھر ارب پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، یہ وقت بار بار نہیں آئے گا، یہ مہینہ رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے۔ وقت ہے رب کے خزانوں کو لوٹنے کا، رب سے اپنی ہر حاجت کو پوری کروانے کا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رب سے ضد کر کے مانگو، سجدے کی حالت میں مانگو، آنکھوں میں آنسو لیے مانگو، اپنے ہاتھ سے 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو تسلی مل جائے، سکون آ جائے کہ رب نے آپ کی حاجات کو پورا کر لیا ہے، اب آپ جو بھی مانگتے چلے جاؤ گے انشاءاللہ ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ وظیفہ آپ نے بھی اپنی طرف سے صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ باقی لوگ بھی رمضان کی بہاروں کو لوٹ سکیں۔ اور ناظرین، کیا آپ نے کبھی ایسا وظیفہ پڑھا ہے جس نے فوری اثر دکھایا ہو؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں برکت آئے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو۔ اور آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو بھی اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتیں پوری فرما، اس کی مشکلات آسان فرما اور اس کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے اور آپ کے تمام مسائل کا حل کرے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔